حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک پڑھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو بھی پڑھاتا ہے، قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، خود بھی سیکھتا رہا، قرآن خود بھی عمل کرتا رہا، لوگوں کو بھی عمل کرانے کے بارے میں کہتا رہا، اور اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی قبر پر فرشتے ایسی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے جیسے مسلمان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جیسے بیت اللہ کی طرف لوگ دوڑ کر جاتے ہیں اس کا دیدار کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، تو حضور فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کی قبر پر فرشتے جو ہیں ایسے آئیں گے اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے قرآن کو بھولا دیا ہے، قرآن گھروں میں نہیں پڑھتے، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جس گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جس جگہ پڑھا جاتا ہے، جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ جیسے ہم یہاں زمین پر رہ کر آسمان کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ستارہ تھوڑی چمک والا ہے، وہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں جس گھر کے اندر جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرمایا فرشتے اس گھر کو چمکتا ہوا ستارے کی طرح دیکھتے ہیں۔ جس گھر کے اندر زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، جس جگہ کے اندر زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو وہ جگہ جو ہے وہ زیادہ چمک رہی ہوتی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ فلاں جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور حضرات فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ پھر جب بندہ رب کی یاد میں آ جاتا ہے پھر اسے کوئی قسم کا فکر اور غم اور خوف نہیں رہتا۔ یہ یاد رکھیں، رب کی یاد کے اندر آ جائے پھر اسے کیا فکر ہے، کیا غم ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر رہے گا، سکون کے ساتھ رہے گا، اطمینان کے ساتھ رہے گا، کسی قسم کی کوئی دشواری، مصیبت، پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور جب دنیا سے جائے گا قبر کے اندر تو قبر بھی اس کی روشن ہوگی، یہی قرآن اس کے لیے روشنی بنے گا۔ پھر میدان معاشر ہوگا تو یہ قرآن نور بن کر اس کے دائیں اس کے آگے چلے گا، یہ قرآن نور بنے گا اس آدمی کے لیے قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو رب کا ذکر کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ پھر قرآن یاد کرنے والا حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو فرمایا دنیا کے اندر وہ قرآن کے ساتھ بیٹھتا تھا، قرآن کے ساتھ پیار کرتا تھا، جب میدان معاشر برپا ہوگا تو وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ کے نبیوں کی محفل کے اندر ہوگا، جو قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، دنیا کے اندر قرآن پڑھے گا۔ وہ میدان معاشر جس کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی بادل ہوگا، نہ کوئی سائبان ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا، اور وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ جو آج سورج جو ہے جب سخت گرمی پڑتی ہے اس سے بھی کئی گنا جو ہے سورج کی گرمی جو ہے زیادہ ہو جائے گی، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، بہت قریب آ جائے گا، اتنی تپش ہوگی کہ زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح، جیسے تانبا سرخ ہوتا ہے اسی طرح زمین سرخ ہو جائے گی۔
اور وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب ذوالجلال کے سائے کے۔ تو اس سائے کے اندر کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، رسول ہوں گے، اور اس سائے کے نیچے وہ جو قرآن پڑھنے والے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے وہ لوگ بھی ہوں گے۔ وہی میدان معاشر ہوگا۔ اسی میدان معاشر میں دھوپ جو ہے کافروں کو جلا رہی ہوگی، گناہ گار بھی تڑپ رہے ہوں گے، آؤ پکار کر رہے ہوں گے، چیخو پکار ہوگی، اور پھر بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، یہ عالم ہوگا۔ لیکن اسی میدان معاشر کے اندر ایمان والے، رب کو یاد کرنے والے، رب کا ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے سکون کے ساتھ ہوں گے۔